آپ نے اجازت ایک سوال کی دی ہے سر، اگر دو کی دے دیں گے تو مہربانی۔ پہلا سوال تو یہ ہے سر، جس طرح آپ نے فرمایا کہ کموڈٹی پیٹرولیم پروڈکٹس ڈالر کی سمگلنگ پر بات چیت ہوئی ہے، میم آپ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں، آپ سے میں عرض کر رہا ہوں مدثر علی میرے سے جی، چینی اور ڈالر کی سمگلنگ کا والیوم کتنا ہے، کوئی اندازہ ہو، کوئی ایسٹیمیٹ آپ کے پاس اس کا فگر ہو؟ سیکنڈ سر یہ میم یہ بتا دیں ایک کہ سوال کا ہے نا، ایک اور لے لیں پلیز۔ جی ڈیویڈنڈ پلگ ان بیک اسکیم لانچ کرنے کا Sorry؟ فیصلہ، ڈیویڈنڈ پلگ ان بیک اسکیم لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے۔ کون سی اسکیم کا؟ ڈیویڈنڈ پلگ ان بیک اسکیم، سوری ہاں وہ یہ رسپونڈ کریں گے تو اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ کہاں تک بات چیت پہنچ چکی ہے؟ کیا وہ اسکیم امپلیمنٹ ہو رہی ہے؟ چار پانچ سوال نہ کریں سر دو سوال نہیں، دیکھیں اتنے لوگ ہیں، ممکن نہیں ہے چار سوال۔ دیکھیں دا سائز آف دا انفارمل مارکیٹ از ہارڈ ٹو ڈٹرمن۔ اگر ہمیں سائز پتہ ہوتا تو آسان ہو جاتا اور لوکیشنز ہوتی تھیں۔ دیر از اے براڈ بیس ایفرٹ جاری ہے کہ اسمگلنگ آف کرنسی اور کموڈیٹیز کو اریسٹ کیا جائے، اور آپ اس کے پازیٹیو ریزلٹس اب دیکھ رہے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم کوئی پریسائز نمبر تھرو کر سکتے ہیں کہ کیا سائز ہے گرے مارکیٹ کا فار انسٹنس، بٹ اتنا ہے کہ اس کی اسمگلنگ اور اس کی مس یوز کو اریسٹ کرنے سے دیر آر پازیٹیو ریزلٹس اس وقت۔ گیس سیکٹر کا اور افسٹریم سیکٹر کا سرکولر ریٹ کے لیے جو ڈیویڈنڈ پلگنگ والا ایک پروپوزل تھا، وہ آئی ایم ایف سے انڈر ڈسکشن ہے ابھی۔ وہ کافی بڑا اماؤنٹ ہے، اس کا تقریباً 500 سے 600 بلین کی سیٹلمنٹ ہے، تو جی وہ تقریباً افیکٹولی وہ 500-600 بلین پہنچ جائے گا، تو وہ انڈر ڈسکشن ہے اور تھوڑا اس میں دن اور لگیں گے، بٹ وی آر ان ٹچ ود آئی ایم ایف آن دیٹ۔ نہیں تھوڑے دنوں میں، نہیں تھوڑے میں کلیئر کر دوں، وی آر ان ٹچ ود آئی ایم ایف، اور اس کا جو فائنل رزلٹ ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے چند روز میں ہمیں معلوم چل جائے گا۔ تھینک یو۔ آپ کے چینی کے سوال کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ تھوڑا سا، کیونکہ چینی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک میں، اور ہر آدمی کی ضرورت، اور اس سے مہنگائی سے ہر آدمی پریشان ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں 1 ستمبر کو 2 ملین ٹن پلس چینی پڑی تھی۔ ہر مہینے کی جو کنزمپشن ہے 6 لاکھ ٹن سے زیادہ نہیں ہے پاکستان میں۔ ہمارے پاس وافر سٹاک موجود ہے نئی کراپ آنے سے پہلے۔ اب صرف ایک چیز تھی کہ اسمگلنگ کو کنٹرول کرنا، تو تمام ادارے ہمارے اس جو ہے، چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کے ہیں، چاہے وہ ہمارے حساس ادارے ہیں، ہر ادارہ اس وقت حرکت میں آ گیا کہ کسی صورت میں ہم نے پاکستانیوں کی کاسٹ پہ اسمگلنگ نہیں ہونے دینی۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہاں وافر سٹاک ہے اس وقت، اگلے سیزن شروع ہونے سے پہلے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی چیز کی اسپیشلی چینی کی شارٹیج ہو۔ بریف سا سوال ہے مدری صاحب سے، کیونکہ ایس آئی ایف سی میں یہ ساری ڈسکشن ہوئی ہے، اور پچھلے جو 10 سال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلوریشن نہیں ہوئی، اس کی جو سب سے بڑی وجہ میرا خیال ہے اس میں پھر ڈسکس ہوئی ہوگی کہ سیکورٹی کلیئرنس کی وجہ سے سب سے بڑا فیکٹر جو ہے سیکورٹی کلیئرنس تھا، جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس کے لیے کیا میکانزم بنا ہے، کوئی ٹائم لائن سیٹ ہوئی ہیں؟ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ کے خیال میں کیا اکانومی میں اب اتنی جان آ چکی ہے کہ اس کو دوبارہ اوپننگ کی طرف جایا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے پچھلے دور میں ہوا تھا کہ دوبارہ وہی والا فارن ایکسچینج کا کرائسس پیدا ہو؟ جی میں پہلے یہ لاسٹ کویشچن آپ کا اس کا دے دیتی ہوں جواب۔ دیکھیں ہمارے پاس آپشن اس وقت کیا ہے، ہمیں اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے، اور اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے اٹس امپورٹنٹ، کیونکہ ہماری وی آر این امپورٹ انٹینسو کنٹری، ہماری جو فیول بھی ہے دیٹ از آلسو امپورٹڈ، سو وی ہیو ٹو ریلیز دی امپورٹ ریسٹرکشنز اکراس دا بورڈ، اور بٹ یہ ظاہر ہے مینجمنٹ آف دی فارن ایکسچینج ریزرو از اے ویری ہائی پرائرٹی فار اس، اور ہم اس سچویشن کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، اینڈ وی آر ان ڈسکشنز کہ جو بھی چیزیں، جو بھی فلوز آئیں گے ان کو ٹائملی بیسس پہ لے کر آئیں، اور آلسو وی گو فار دا رول اوور آف دی ڈپازٹس دیٹ وی ہیو ان پلیس رائٹ ناؤ، جب وہ میچیور